ایک ایسی ظلم و بربریت کی داستان جو شاید آج تک آپ نے کبھی فلموں میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اتنی حد تک دشمن نے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا کہ اس کی زبان تک کاٹ دی، لیکن پھر بھی وہ اپنی جسم کی خون سے دیواروں پر لکھتا گیا، پاکستان زندہ۔ آخر ایسا کون سا پاگل سپاہی تھا جس نے اپنا سب کچھ کھونے کے باوجود بھی اپنا نام تک دشمن کے سامنے ظاہر نہیں کیا؟ 40 سال تک مسلسل دشمن کی قید میں رہ کر ظلم و بربریت کے باوجود بھی اس کی زبان پر صرف اور صرف ایک ہی لفظ تھا، زندہ۔ میں بات کر رہا ہوں مقبول حسین کی، جس کو سن 65 کی لڑائی کے دوران دشمن نے قیدی بنا لیا۔ اب یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کو دشمن نے باقی قیدیوں سے الگ رکھ کر ظلم و بربریت کا نشانہ کیوں بنایا؟ مقبول حسین کی ایسی کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے دشمن نے مقبول حسین کو دنیا کے سامنے قیدی تک ظاہر نہیں کیا؟ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں پاکستان کا ریئل ہیرو مقبول حسین کی مکمل کہانی کو۔ ویڈیو کو بار بار دیکھنے کے باوجود بھی دل کرتا ہے کہ ایک بار پھر دیکھوں۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے تھے۔ آخر انہوں نے اس کی زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ اور پھر اس کو 4 بائی 4 فٹ کی اندھیرے کمرے میں ڈال کر منتقل کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 تک اپنی زندگی کی بہترین 40 سال اس 4 بائی 4 فٹ کی کمرے میں گزار دی۔ ستمبر 2005 کو واگا بارڈر کے راستے پر بھارتی حکام نے کچھ قیدیوں کا ایک گروپ پاکستان کے حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف قسم کی قیدی تھے، ان کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے شاپر شکل میں سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں ایک 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی شاپر کوئی سامان نہیں تھے، جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹے ہوئی اس کی کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہیں تھا، اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کے اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے۔ خضر جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگھی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اور دکھ کی بات یہ تھی کہ پاکستان میں داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، لیکن ان ساری مصائب کے باوجود بھی اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف اور وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک عجیب سے چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا۔ سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کامتے ہوئی ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اس کو ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ اور یوں 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستانی آرمی کی آزاد کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا۔ اس کی دعوے کے پیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا۔ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھے شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلیوٹ کیا اور اس کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا، سپاہی مقبول حسین نمبر 335139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنی کمانڈر کی حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کی اس لاغر ناتواں اور بدحواس شخص کی اس دعوے نے چکرا کر رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا تھا اور کبھی اس بوڑھے شخص کو جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح بھرپور سلیوٹ کیا تھا۔ کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر لایا گیا تو وہ ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آ گئی۔ اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں، فیتوں اور سٹارز والے لاغر شخص کو سلیوٹ مارتے رہے۔ اس شخص کا نام تھا سپاہی مقبول حسین۔ 65 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحہ کی ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ ایک دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین جو اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھانے اور اپنے افسران کے لیے پیغام رسانے کے فرائض کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے زخمی حالت میں آپ کو بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محافظ راستہ مہیا کرتا ہوں۔ ساتھیوں کا اصرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اجل کر لیا۔ دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے فوجیوں کو آڑے ہاتھ لیا۔ اسی دوران دشمن کی ایک گولی نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے
बादल छुटी तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फेहरिस्तों का तबादला हुआ तो भारत ने कहीं भी सफाही मकबूल हुसैन का जिक्र नहीं किया। इसलिए हमारी फ़ौज ने भी सफाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वर कर लिया। बहादुर शहीदों के बनाए गए एक यादगार पर इसका नाम भी कुनिंदा कर दिया। इधर भारतीय फ़ौज खूबसूरत और कड़ील जिस्म की मालिक सफाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान खुलवाने के लिए उस पर जुल्म की पहाड़ तोड़ने लगी। इसे 4x4 के फुट पंजरा नुमा कोठली में कैद कर दिया, जहाँ वो न बैठ सकता था न लेट सकता था। दुश्मन सोज मुजालिम के बावजूद इससे कुछ उगलवा ना सका। सफाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता तो वो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते थे, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सफाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठे करके नारा मारता था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जो भारतीय फौजियों को जला करके रख देता वो चलाने लगते और सफाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते थे कि ये पाकिस्तानी फौजी पागल अपनी जान का दुश्मन है। और सफाही मकबूल हुसैन कहता, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क के लिए एक एक ज़र्रे के लिए हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क की कोने कोने की दिफा के लिए हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार के लिए। सफाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते थे। आखिर उन्होंने इस ज़ुबान से बदला लेने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने सफाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान काट दी और उसे फिर 4x4 फुट की अंधेरे कमरे में डालकर मुंतकिल कर दिया। सफाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन 40 साल इस 4x4 फुट की कमरे में गुजार दी। अब वो कटी ज़ुबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन अपनी जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने छीतरों की मदद से 4x4 फुट कमरे की दीवारों के एक हिस्से को साफ करता और अपनी जिस्म से रसते हुई खून की मदद से वहाँ लिखता था पाकिस्तान जिंदाबाद। सफाही मकबूल हुसैन अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन दिन अपनी वतन की मोहब्बत की पागलपन में गुजारता रहा। आइए हम मिलकर आज ऐसे सारे पागलों को सल्यूट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, सफाही मकबूल हुसैन पाइंदाबाद।